بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ تزکیہ کیمپ کے اس پہلی نشست کے تیسرے درس میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، درس کا عنوان ہے اللہ کے چند ناموں کی تشریح۔ اللہ کے ناموں کی تشریح سے پہلے کچھ بنیادی باتیں اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں جاننا یہ ہر طالب علم کی ضرورت ہے۔ جو باتیں میں آپ کو بتلانے والا ہوں، جب آپ عقیدے کی بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے تب شاید ان باتوں کا علم ہو، لہذا گزارش ہے کہ میں بالکل آرام سے ہی بتا رہا ہوں، آپ اسے لکھ لیجئے گا اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننا، دوسری قسم توحید الوہیت، اللہ کو اکیلا اپنا معبود ماننا، اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں میں اور اللہ کے صفات میں اللہ کو ایک ماننا۔ یہ توحید کی 3 بنیادی اور مشہور قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کو اس کے نام اور صفات میں ایک جاننا، تو اس کے بارے میں علماء نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اچھے ناموں پر اور اعلیٰ صفات پر ایمان لانا، جن نام اور صفات کو یا تو اللہ نے اپنی کتاب میں یا نبی نے اپنی سنتوں میں بیان کیا ہے، یہ اس کی تعریف ہے، لکھ لیجئے آپ۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں اور اعلیٰ صفات میں ایک جان کر ایمان لانا، جن نام اور صفات کو، جن ناموں اور صفات کو اللہ نے اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں بیان کیا ہے، ان کو اللہ کے لیے ثابت ماننا۔
جی، یہ اصل میں توحید اسماء و صفات ہے. اس باب میں بنیاد یہی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، آگے اس کے تعلق سے میں ایک اہم چیز آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کے بارے میں یہ بنیاد یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نام اور صفات کو صرف اور صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی مانا جائے گا. بس سمجھ میں آئی؟ چلیں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں آپ کو کچھ بنیادی اصول بتا دوں. لکھیے، سب سے پہلا اصول لکھ لیجئے. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں یا صفات، وہ سب کے سب اچھے ہیں. ان میں کوئی نہ عیب ہے نہ نقص اور کمی ہے. دوسرا لکھیے، اللہ کے جتنے بھی نام اور صفات ہیں وہ سب کے سب حقیقت میں ہے اور مخلوق کے نام اور صفات کی طرح نہیں ہے. تیسرا نقطہ لکھیے آپ، اللہ کے تمام نام اور صفات توقیفی ہے. بریکٹ دے کر کے لکھ لیجئے توقیفی کا معنی کیا ہوتا ہے. توقیفی ہے یعنی وہ سب کے سب اللہ کے جانب سے ہے، جسے اللہ نے یا تو قرآن میں بیان کیا یا نبی کی سنت میں بیان کیا. اس کے بعد چوتھا نقطہ لکھیے، اللہ کے اسماء اور صفات کی تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے. جی، اب چلے پہلا نقطہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ یہ جو لاسٹ میں نے 4 لکھوا ہے ان میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ جی ہاں، پہلا نقطہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیے گا کہ اللہ کے جتنے نام اور صفات ہیں یہ سب کے سب حسنہ ہیں. وہاں لفظ لکھ لیجئے حسنہ. قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 180. سورۃ الاعراف آیت نمبر 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے جو نام ہے یہ سب کے سب حسنہ ہیں، اچھے ہیں. اور وہ اچھے کیسے ہیں؟ بالکل کمال کے درجے میں،
یعنی سپرلیٹو ڈگری جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، ہوتا ہے نا گڈ، بیٹر اور بیسٹ، تو وہ بیسٹ کے اوپر ہے۔ اللہ کے جو بھی نام ہے، جو بھی صفات ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کی اچھائی بالکل اعلیٰ درجے کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کیا کہہ رہا ہوں؟ جب کہا جائے اللہ کے اچھے نام تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھائی کے سب سے ٹاپ لیول پر ہے، اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہے۔ چلے دوسرا نقطہ کیا ہے؟ جی وہ سب حقیقت میں ہے۔ اب اللہ کی صفت ہاتھ کا ذکر میں نے کیا، چہرے کا ذکر کیا۔ سورہ رحمان پڑھتے کیا کہا اللہ نے؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ ذات سے کرتے، اللہ کی ذات، اللہ کا چہرہ، وجہ کے معنی ہوتے چہرہ۔ اللہ کے قدم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنے قدم کو رکھے گا تو جہنم کیا کہے گی؟ قط قط، بس بس۔ اللہ کے آنکھ کا ذکر ہے، اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح ہماری نگاہوں کے سامنے آپ کشتی بنائیے۔ اللہ کے مسکرانے کا ذکر ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ حقیقت میں ہیں، ایسا نہیں کہ یہ افسانہ ہے بس کہہ دیا۔ بعض لوگ کہتے نہیں وجہ کے معنی جو ہے ذات ہے، اور جہاں ہاتھ کا ذکر ہے اس سے مراد قدرت ہے، تو یہ اللہ کے نام میں بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کے جو بھی صفات ہیں وہ حقیقت میں ہے۔ اچھا وہ مخلوق کے مشابہ بھی نہیں ہے۔ اب ہاتھ تو انسان کے بھی ہے، قدم تو انسان کے بھی ہے، سنتا انسان بھی ہے، دیکھتا انسان بھی ہے۔ تو میں نے آپ کو جیسا کہ اس سے پہلے بتایا اللہ کے تعارف میں کہ فرق کیا ہے، یہ خالق کے صفات ہے، وہ مخلوق کے صفات ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے نبی کے بارے میں کہا کہ نبی رحیم ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے کہا کہ نبی جو ہے یہ رحیم ہے اور اللہ بھی رحیم ہے۔ تو کیا دونوں کا رحیم ہونا ایک ہے؟ نہ، یہ نبی جو ہے یہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے رحیم ہے اور اللہ خالق ہونے کے اعتبار سے رحیم ہے۔ تو اللہ کے جو صفات ہیں وہ حقیقت میں ہے لیکن وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اچھا تیسرا نقطہ کیا تھا؟ اللہ کے نام اور صفات توقیفی ہے۔ توقیفی یعنی جس کی دلیل اللہ نے نازل کی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی اگر ظہر کی نماز 5 رکعت کر لے آج سے تو اس کا اعتبار کریں گے، اس لیے کہ نماز توقیفی ہے، 4 رکعت اللہ نے مقرر کیا ہے۔ دن بھر میں کوئی کہے کہ نہیں ہم 4 وقت ہی پڑھیں گے، نہیں ہم 6 وقت پڑھیں گے، ہم مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو۔ تو اللہ کے جو بھی نام اور صفات ہیں در حقیقت اسے اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے طرف سے کوئی لفظ یا کوئی نام اللہ کا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جیسے کیا کہتے ہیں؟ خدا حافظ۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا نہیں کہنا چاہیے، خدا جو ہے اللہ کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ نام اللہ نے نہیں رکھا ہے اپنے لیے، یا اس نام کو اللہ نے نہیں چنا ہے۔ بعض بھائی کہتے ہیں کہ ایشور اللہ ایک ہی ہے، نا، آپ اللہ کو ایشور کیوں کہیں گے؟ اللہ اللہ ہے، اور جو بھی اس کے نام ہے وہ خود اس نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے وہ نام نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے آپ، یہ توقیفی معاملہ ہے، اس کا تعلق وحی سے ہے، اس میں انسان کی رائے کا دخل نہیں ہے۔ اچھا چوتھی صفت کیا رکھا؟ ہاں اللہ کے اسماء و صفات، یعنی اللہ کے جو نام ہے، اللہ کے جو صفات ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تب 99 نام والی حدیث کا کیا کریں گے کہ اللہ کے 99 نام ہیں؟ جی حدیث ہے نا کہ اللہ کے 99 نام ہے، جو ان ناموں کو یاد کر لے تو اس کی فضیلت آتی ہے۔ تو اللہ کے جو 99 نام ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن میں اور حدیث میں، تو اس سے مراد صرف اللہ کے اتنے ہی نام اور صفات نہیں ہیں، بلکہ انسانی عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ سمجھ لیجیے آپ، انسانی عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے یہ بتلائے گئے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اللہ کے کتنے نام اور کتنے صفات ہیں اللہ کو معلوم ہے، جس کی دلیل میں نے
اللہ کے تعارف میں بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں آؤں گا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ نام سکھائے گا جن ناموں کے ذریعہ میں اللہ سے دعا کروں گا. تو اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کتنی ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، اس کی تعداد اللہ کو معلوم ہے. 99 مشہور ہے جہاں تک انسان کی عقل پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ورنہ حقیقت میں اللہ کے نام اور صفات کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. جی یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتلائی یہ اسماء و صفات کے باب میں اصول ہے. اور ایک آخری اصول لکھ لیجئے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اللہ کے تمام اسماء اور صفات کو بغیر تحریف، تا ہا را یا فا، بغیر تحریف اور تعطیل، تا عین تو یا لام، بغیر تحریف، بغیر تعطیل اور بغیر تکییف اور بغیر تمثیل کے ماننا، بغیر تکییف اور بغیر تمثیل کے ماننا. اب یہ 4 لفظ آپ نے لکھے ہیں، تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل. ان چاروں لفظ کا معنی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے جو بھی نام اور صفات ہیں ان میں ہم تحریف نہیں کر سکتے. تحریف یعنی بدل دینا، اس کا جو اصلی معنی ہے وہی معنی ماننا ہے. اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ کو ہم طاقت سے نہیں بدل سکتے، ہاتھ کے یہاں ہاتھ. اللہ کا قدم ہے تو قدم کو کسی اور چیز سے نہیں، چہرے کو ذات سے نہیں بدل سکتے. چہرہ چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ کو معلوم کیسا ہے. تو بغیر تحریف اللہ کے جو صفات ہیں ان میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، اس کا معنی اپنے طور پہ مقرر نہیں کیا جائے گا. اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ تعطیل، جو اس کا معنی ہے اس معنی کو گرایا بھی نہیں جائے گا، اس معنی کو گرایا بھی نہیں جائے گا، اسی معنی کو ثابت کیا جائے گا. تیسرا لکھا آپ نے بغیر تکییف. تکییف یعنی کیفیت بیان کرنا. اب اللہ عرش پر ہے، یہ صفت ہے اللہ کہ اللہ عرش پر ہے. اب اللہ بیٹھ کے ہے کہ اللہ لیٹ کے ہے، اللہ کیسے بیٹھ کے ہے، یہ کیفیت ہم بیان نہیں کریں گے. ہم کہیں گے اللہ مستوی عرش ہے، اللہ عرش پر ہے. اب وہ اللہ کے ذات کے لائق جیسے ہے ویسے اللہ تعالیٰ ہے. اور آخری نقطہ بغیر تمثیل، یعنی اس کی مثال نہیں دی جائے گی انسانوں سے یا کسی اور چیز سے. اللہ کے صفت یا نام کی مثال نہیں دی جائے گی. یہ 4 باتیں بڑی اہم ہیں اللہ کے اسماء و صفات میں. چلے باتیں تھوڑی سی گہری ہو گئی نا. یہ سب عقیدے کے باب کی بنیاد ہے میرے بھائی. ہم اور آپ جب پڑھیں گے عقیدے کی بڑی بڑی کتابیں تب یہ 5-6 بنیادیں ملتی ہیں توحید اسماء و صفات کے بارے میں. چلے ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے 4 نام. پہلا اللہ، دوسرا رب، تیسرا رحمان اور چوتھا رحیم. ان 4 ناموں کے بارے میں تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسم اعظم ہے. اسم اعظم یعنی وہ نام کہ ان ناموں کے ذریعہ اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا بھی دعا رد نہیں کرتا ہے. اور صرف تزکیہ کیمپ میں بیٹھے نہیں بلکہ ان ناموں کے ذریعہ تزکیہ کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں. جیسے اللہ کا جو نام ہے اللہ، ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم، اسم کے معنی نام، اعظم کے معنی سب سے بڑا. سب سے بڑا نام کیا ہے اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے، لیکن 3 باتیں آپ سمجھ لیجئے. بعض علماء نے کہا کہ اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ اللہ ہے. اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ ہے. یعنی جب یا اللہ کہہ کے دعا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا ہے.
دوسرے علماء نے کہا کہ اللہ کے اسم اعظم دو ہیں، ایک الحی اور ایک القیوم. الحی اور القیوم جو قرآن میں دو جگہ، ایک دو تین جگہوں پر یہ لفظ آئے ہیں. سورۃ البقرہ آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ کے یہ دو نام ذکر ہوئے ہیں. کہا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، جیسے یا حیو، آپ جب دعا کر رہے ہیں تو اس وقت دعا میں کہیے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم رب میں تیری رحمت سے سوال کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا، اللہ دعا قبول کرتا ہے. اور تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے اسم اعظم کا ذکر ہے. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت بیان کرتے کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا. وہ دعا میں کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اللہ کے نبی نے جب یہ دعا سنی تو کہا کہ اس نے اللہ کے ایسے نام کے ذریعہ پکارا ہے کہ اس سے دعا کی جائے تو اللہ رد نہیں کرتا. تو اس میں اللہ کا نام اللہ، الاحد، الصمد، یہ تین ناموں کا ذکر کیا گیا ہے. تو ان تین ناموں کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان کے ذریعہ اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو صحیح قول کے مطابق اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ اللہ ہے. اچھا، اللہ جو ہے یہ الہ سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ الہ سے. اب الہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الہ کا ایک معنی تو معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. آپ قرآن پڑھیں گے، سورہ زخرف کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 84 میں اللہ نے کہا هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم. وہی وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں رب ہے، معبود ہے، اور زمین پر بھی وہی اللہ معبود ہے. تو الہ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ معبود. الہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے جس کے طرف انسان پلٹے اور جہاں پناہ طلب کرے. تو ہم مصیبت میں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. عام حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، شیطان کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو الہ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ پناہ، جس سے پناہ طلب کی جائے، جس کی طرف پلٹا جائے. الہ کا ایک معنی علماء نے بیان کیا ہے کہ محبوب کے بھی ہے. ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ الہ کے معنی ہے. لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. یہ کسی اور کے لیے نہیں رکھ سکتے ہم اور آپ، یہ کسی اور کے لیے نہیں رکھ سکتے. اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ جب بھی کسی چیز کی نسبت ہوگی تو اس میں نسبت کی جائے گی، کسی کا نام نہیں رکھا جائے گا. جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ. ہم کسی کو ڈائریکٹ اللہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کہلانے کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے. اور جب لفظ اللہ کہا جاتا ہے تو اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں اللہ کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی تعظیم، اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور آدمی جب یہ لفظ کہتا ہے تو اس کے یہاں ایک عظیم رب کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی میرا رب بڑا عظیم ہے. یہ لفظ اللہ کے بارے میں یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو عام طور سے ہم اور آپ یعنی علماء کے بڑی بڑی کتابوں میں پاتے ہیں. اب آتے ہیں دوسرے نام کی طرف جس کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے، وہ الرب. کیا ہے؟ الرب. اب دیکھیں اللہ کا نام جو ہے وہ رب قرآن مجید میں کئی مقام پر آیا ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی سورۃ الناس قل اعوذ برب الفلق. ایسے ہی آپ دیکھیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 129 میں لگا ہوا رب العرش العظیم.
تو اللہ رب العالمین کا یہ نام جو ہے رب، یہ قرآن میں بھی ہے اور سنت میں. ہم نے کیا کہا؟ اللہ کے اسماء و صفات کے لیے توقیفی ہونا ضروری ہے. تو اب یہ توقیفی ہے، قرآن میں موجود ہے، سنت میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَأَمَّا الرُّكُوعَ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، کہ جب رکوع کرو تو اللہ کی عظمت بیان کرو، رب کی عظمت بیان کرو. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی سبحان ربی، رب کا ہم نے ذکر کیا. تو رب جو ہے یہ اللہ کا ایک نام ہے، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت سے یہ ثابت ہے. اچھا، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی، رب ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. معلوم ہے کیا؟ رب ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، لکھ لیجئے آپ. رب ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے. پہلی چیز، جو رب ہو وہی خالق ہو، پیدا کرنے والا. جو رب ہو وہی خالق ہو، پیدا کرنے والا. دوسری چیز، جو رب ہو وہی مالک ہو. جو رب ہو وہی مالک ہو. اور تیسری چیز، جو رب ہو وہی ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہو. جی، یہ 3 باتیں آپ نے لکھ لی. اب آئیے، اب جب ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں غور کرتے ہیں، اللہ کے اس نام رب کے بارے میں، تو ہم ان تینوں چیزوں کو پاتے ہیں. رب میں پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ خالق ہو. آپ زمین، آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. حتیٰ کہ مکہ کے مشرکین بھی اس چیز کو مانتے تھے. قرآن میں اللہ نے کئی جگہ کہا لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھ لیجئے آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اس طور پر جب رب مانیں گے تو پہلی صفت کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے. اور الحمدللہ اس کی دلیلیں موجود ہے کہ اللہ نے ہی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ کیا لکھا آپ نے؟ خالق کے بعد مالک ہونا. کیا ہے قرآن کی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اللہ ہی مالک ہے. مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اس میں 2 معنی ہیں. قیامت کے دن کا مالک اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں جتنے مالک ہیں ان سب کی ملکیت ختم ہو جائے گی. قیامت میں مالک اکیلا اللہ ہوگا، ورنہ دنیا کی تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو رب ہونے کے لیے یہ 2 شرطیں کہ پہلے خالق ہو، تو ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کائنات کی ہر چیز کا بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا مالک ہے. اور تیسری چیز کیا لکھا؟ جی، ہر چیز کا انتظام کرنا. انتظام یعنی ان کے سسٹم کو چلانا. کہاں بارش برسانی ہے، کہاں سوکھا لانا ہے، کس کو بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹی دینی ہے، کس کے رزق میں کشادگی کرنی ہے، کس کی روزی کو تنگ کر دینا ہے. یعنی سسٹم جو ہوتا ہے، اس سسٹم اور نظام کو چلانے والا رب ہوتا ہے. اب آپ ان تینوں چیزوں کو رکھیں تو دنیا میں جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے مقابلے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. اب جو ماں کے پیٹ سے پیدا، وہ کیسے، وہ خود اپنا مالک نہیں تو دوسروں کا کیا مالک ہوگا؟ جسے انسانوں نے بنایا ہو، معبود جسے انسانوں نے کہا کہ یہ ہمارا معبود ہے،
اس کی اتنی وقعت نہیں کہ وہ خود سے اپنا معبود ہونا ثابت کرے، پھر وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو رب ہونے کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں. چلے، اللہ کی جو صفت ہے رب، اس کے بارے میں ایک بڑا بہترین نقطہ ہے. اچھا، قرآن میں نبیوں کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نبی کی دعا سنائیے. آدم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ اچھا، یونس علیہ السلام کی دعا؟ اچھا، ایوب علیہ السلام کی دعا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کی جو صفت ہے رب، یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ انسان اگر اس صفت کا حوالہ دے کے اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. انسان تو انسان، جب ابلیس نے بھی اللہ کے سامنے دعا کی، کیا کہا؟ قال، اللہ کو اس نے وہاں رب کہا تھا، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رب کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کیا تھا. تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی یا نہیں کی؟ اللہ نے اس کی دعا قبول کی. تو ہم جب بھی دعا کریں، اللہ کے اسماء و صفات کا ہمارے اوپر یہ اثر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے اس صفت کا حوالہ دے کے، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اللہ تو ہی خالق ہے، اللہ تو ہی مالک ہے، اللہ تو ہی انتظام ہے، یا ربی، ربنا، ربی، اس طرح کے الفاظ دعا میں استعمال کریں. تو جب ہم اسماء و صفات کو پڑھتے ہیں تو اس کا اثر بھی ہماری زندگی پر ہونا چاہیے. چلے، اس کے بعد آتے ہیں اللہ رب العالمین کی 2 اور صفات، الرحمن الرحیم. ہم عام طور سے ان دونوں صفات کو کہیں نہ کہیں دن بھر میں 1-2 مرتبہ تو دہرائی لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو الرحمن اور الرحیم یہ دونوں صفت جو ہے اللہ کی صفت رحمت ہے. دونوں کیا ہے؟ صفت رحمت. اس میں اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، اللہ کی رحمت کا اظہار ہے. اور وہ بھی رحمت کیسی؟ بالکل کیا پڑھا ہم نے؟ اعلیٰ درجے کی، کمال جس کو کہتے ہیں اعلیٰ درجہ. اللہ کے تمام اسماء و صفات میں کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی محبت ہے. تو کہا کہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی صفت رحمت ہے. چلے، اس کی دلیل کیا ہے رحمان الرحیم کی؟ تو سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ دونوں صفات کیا ہے؟ صفات توقیفی ہے. یہ دونوں صفات توقیفی ہے. یہاں پر اللہ کے 2 عظیم صفات کا تذکرہ ہے. ایسے ہی اس کی ایک دوسری دلیل سورۃ النمل پڑھیں گے. سورۃ النمل آیت نمبر 10 میں جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو کہا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کی دلیل قرآن سے موجود ہے. چلے، اللہ تعالی کی صفت رحمت، اب اس کا مظہر جو ہے یا اس صفت کو ہم اپنی زندگی میں بخوبی دیکھتے اور اس کا جائزہ لیتے ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالی ہمیں ایسی نعمتیں دے دیتا ہے جس کے بارے میں ہمارا خود کا خیال ہوتا ہے کہ ہم شاید اس کے لائق نہیں تھے، لیکن اللہ تعالی نے دے دیا. صفت رحمت دیکھیے کہ انسان جو اس کی اولاد ہے، اپنی اولاد سے وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اولاد کی جان پہ بن پڑے تو اس کی حفاظت اور جان بچانے کے لیے اپنی جان کو لٹا دیتا ہے. تو یہ رحمت کا جذبہ کہاں سے آیا؟ اللہ ہی نے تو رکھا ہے، اللہ ہی نے تو رکھا ہے انسانوں میں.
یا انسانوں نے خود سے اپنے اندر پیدا کر لیا. تو اللہ کی جو صفت رحمت ہے، جو الرحمن اور الرحیم کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ نے کہا سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 156 میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر کے رکھا ہے. جی ہاں، دنیا میں کافر ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرتا ہے. اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ ہی کی رحمت ہے کہ انسان کی زندگی کی ضروریات جو ہے پوری ہو جاتی ہے. اللہ اس کے لیے کھانا نازل فرماتا ہے، اللہ اس کے لیے بارش برساتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے تمام چیزوں کا اہتمام و انتظام کرتا ہے. یہ اللہ کے صفت رحمت کی دلیل ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی. کہا کہ اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات کو پیدا کر دیا تو اللہ نے عرش کے اوپر یہ لکھ دیا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی. جی ہاں، اب اس کی مثال دیکھیے. ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، ہم سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور تنہائی کے گناہ تو بڑے عام ہیں ہمارے. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو اللہ کے غضب پر غالب آ گئی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً عذاب نہیں دیتا ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، توبہ کر لے، پلٹ آئے، تو یہ اللہ کی صفت رحمت کا اظہار ہے. اب دیکھیے، اگر کوئی پراپرٹی کسی کی ہے اور دوسرا آدمی دعویٰ کر دے یہ پراپرٹی میری ہے، تو مارنے مرنے کی نوبت آ جاتی ہے. آ جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کی صفت رحمت دیکھیے، اسی زمین پر، جس زمین کو اللہ نے بنایا، زمینوں پر انسانوں کو بسایا اور ان کی ضروریات زندگی بھی پوری کی، لیکن اس کے باوجود یہ انسان اللہ کے ایک حقیر سی مخلوق دوسرے انسان کو لا کے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے. اللہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں، اللہ سے بھی ہوتا ہے، ان سے بھی ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار میں ہمارے اوپر اپنے غضب کو نازل نہیں کرتا ہے. تو یہ صفت رحمت کا اظہار ہے کہ جس کی زمین، جو اس کا مالک، جو خالق، اسی کی زمین پر کسی غیر کی عبادت کی جائے اور وہ اللہ تعالیٰ برداشت کرتا، اللہ صبر کرتا ہے اس پر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غضب نازل نہیں فرماتا. کہا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت نے میرے غضب کو ڈھانپ لیا. ایسے ہی اللہ کی رحمت کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل کی. جی ہاں، اللہ پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دنیا میں رسولوں کے سلسلے کو جاری کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. اور قرآن کے بارے میں کہا تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ قرآن جو ہے اس رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو یہ اللہ کی صفت رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری کیا. اللہ نے کتاب نازل کی، جو نبی آئے اور اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، جہنم سے بچایا، حرام حلال کی تمیز پیش کی، اچھے اور برے کی پہچان کروائی، اللہ کی عبادت کو متعارف کرایا، اللہ کے ذات کی پہچان کروائی، اللہ کا تعارف پیش کیا. تو یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے کہہ لیجئے کہ اس نے نبیوں کے سلسلے کو جاری کیا اور قرآن مجید کو نازل فرمایا. یہ اللہ کی صفت رحمت کا اظہار ہے. اور اللہ رب العالمین کی یہ جو دو صفات ہیں، الرحمن الرحیم، یہ دراصل
معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ علماء فرماتے ہیں، سلف میں سے بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتے ہیں یا الحمدللہ الرحمن الرحیم، جب دونوں کا معنی ایک ہے تو ایک ہی معنی کے دو صفت ایک جگہ اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ ایک سے کام چل سکتا تھا، الرحمن یا الرحیم اللہ نازل کر دیتا، لیکن اللہ نے الرحمن اور رحیم دونوں کو نازل کیا۔ اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پہلے اللہ نے یہ کہا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اب دیکھیے علماء ان دونوں صفات میں فرق کرتے، کہا کہ رحمان سے مراد رحمان الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے۔ اللہ کہا ہے دنیا میں رحمان ہے، رحمان الدنیا۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے رحمان ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام جہان کا رب ہے۔ اب ان جہانوں میں، دنیا میں، جہانوں میں سے ایک جہان دنیا ہے، تو جس میں مسلمان بھی بستے ہیں، مومن بھی بستے ہیں، مشرک بھی بستے ہیں، کافر بھی بستے ہیں، اور اللہ کا انکار کرنے والے بھی بستے ہیں۔ تو یہ اللہ کی صفت رحمت ہے، رحمان ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا بھی رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے، مشرکوں کا بھی رب ہے، اور ان تمام لوگوں کا رب ہے جو اللہ کے رب ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نعمتیں انہیں عطا کر رہا ہے۔ دنیا میں اللہ اپنی نعمتیں عطا، ہوا میں سانس ہم بھی لیتے، کافر بھی لیتا ہے، کھیت سے ایک غلہ اگا کے ہم بھی کھاتے، کافر بھی کھاتا ہے، مال دولت ہمارے پاس بھی ہے، اہل کفر کے پاس بھی ہے۔ تو اللہ کی جو صفت ہے دونوں، ان میں فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے صرف دنیا میں، اللہ رحمان کہا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ رحیم ہوگا صرف آخرت میں، اور وہ بھی مومنوں کے ساتھ۔ وَكَانَ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں پر رحیم ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار، یا کہہ لیجئے اللہ اپنی خاص رحمت کا اظہار قیامت کے دن صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے کرے گا۔ وہاں کافروں کا کوئی مول نہیں ہوگا، مشرکوں کا کوئی مول نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کا اظہار ہوگا۔ اب دیکھیں وہ حدیث پڑھیں جب آپ، جس میں سارے لوگ الگ الگ نبیوں کے پاس جائیں گے تو ہر نبی کی زبان سے یہی بات نکلے گی کہ آج اللہ تعالیٰ جتنا غصے اور غضب میں ہے، اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ اتنا غضب اور غصے میں نہیں ہوا۔ تو اللہ کا وہ غضب اور وہ غصہ اہل کفر، اہل شرک کے لیے ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت میدان محشر میں، اور میدان محشر کے بعد کہہ لیجئے تمام مراحل میں اور جنت تک لے جانے میں اور جنت میں جانے میں صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ تو اسی لیے ان دونوں صفات کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا، دونوں کا معنی ایک ہے لیکن ان کی تفصیل بڑی الگ ہے۔ اللہ رحمان ہے دنیا میں، اور اللہ رحیم ہوگا آخرت میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کچھ باتیں تھی ٹوٹی پھوٹی اللہ کے اسماء و صفات کے اوپر۔ الحمدللہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وقت ہے ابھی ہمارے پاس، آپ اسماء و صفات کے باب میں وہ باتیں انشاءاللہ پوچھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسماء و صفات کو سمجھنے اور سمجھ کر جو ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک چیز بات آئی ہے بتا دو، اسماء و صفات کے باب میں ایک چیز یاد رکھیے گا میرے بھائی، کہ اسماء و صفات ہی ایک ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ جو ہے نا، ہم نے بتایا دو طریقے ہیں، ایک قرآنی آیات اور دوسرے کائنات اور کائنات کی نشانیاں، یہ مخلوقات۔ تو اسماء و صفات ہی وہ ذریعہ ہے کہ قرآنی آیات میں بھی اور جہان کے اندر بھی اپنی نگاہ کو آپ دوڑائیں گے تو کہیں نہ کہیں اللہ کے کسی نہ کسی صفت کا اظہار ہے۔ اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے اونٹ کو بنایا۔ تو یہاں اللہ کی صفت تخلیق کا ذکر ہے، خالق ہونا یہاں بیان کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کو کیسے گاڑ دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے، آپ دیکھیں
زمین کو اللہ نے بنایا اور کہتے ہیں زمین پانی کے اوپر ہے. اللہ نے پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین اپنی جگہ ٹھہری رہے, ڈولے نہیں ایسے. تو اسماء و صفات ہی ایک آسان اور بہترین ذریعہ ہے کہ جن ذرائع سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں میرے بھائی. تو کوشش کیجئے گا زندگی میں کہ اللہ کے جو مشہور نام ہم جانتے ہیں یا جو صحیح احادیث میں ہمیں ملتے ہیں, کم سے کم پوری زندگی میں ایک مرتبہ ان کے معنی, مفہوم, ان سب چیزوں پر غور کیجئے گا. یہ گزارش ہے, کوشش کیجئے گا. اس کے لیے آپ چاہے تو لکھ لے. پڑوسی ملک کے ایک مشہور عالم ہے فضیلۃ الشیخ عبد المنان راسخ, عبد المنان راسخ, ان کی کتاب ہے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں. بڑی پیاری کتاب ہے. آپ جب گوگل پر سرچ کریں گے اللہ کے اسماء و صفات شیخ عبد المنان راسخ, تو انشاءاللہ وہ کتاب آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. تو اس کتاب کو کوشش کیجئے ڈاؤن لوڈ کر کے زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیے. آپ, گزارش ہے, ایک مرتبہ ضرور پڑھیے. اس سے مزید کیا ہے, ایمان کو تقویت ملے گی, ایمان مضبوط ہوگا, اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی. پھر انسان شرک سے دور ہوگا, عبادت میں بڑا اس کا دل لگے گا, خوب جم کے اللہ کی عبادت کی وہ کوشش کرے گا. خیر, یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے, آمین. جزاکم اللہ خیرن. مشرکوں کی طرف سے غیر اللہ کے نام پر دی گئی چیز ہم لے کر کھاتے نہیں ہیں بلکہ پھینک دیتے ہیں, تو کیا ایسی چیزیں لینا جائز ہے؟ یہ پہلی چیز تو نہیں لینا چاہیے. ایک بات بتا رہا ہوں, وہ حرام چیز اپنے مسلمان بھائی بھی وہ قبروں پہ جو فاتحہ وغیرہ دلاتے ہیں اس کا کھانا, وہ ایک حرام کھانا ہے. وہ حرام چیز دلیری اور جرت مندی سے ہمیں دے سکتا ہے. کیا ہمارا ایمان اتنا بھی نہیں کہتا کہ ہم اپنی منہ سے اس کو منع کر دیں کہ بھائی یہ میرے لیے ناجائز ہے, میں نہیں لے سکتا ہوں؟ پہلی چیز منع کر دیجیے. اب اس کے باوجود بھی وہ زبردستی دیتا ہے تو کہیں ضائع کر دیجیے اس کو, یا کسی کافر کو ہی پلٹا کر کے واپس دے دیجیے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ جب کوئی شرک کے بارے میں اتنا کھلا ہوا شرک کرے, اس پر ڈٹا اور اس کی دعوت بھی دے, تو کیا ہم اس لائق نہیں کہ ہم توحید کو کھل کے بیان کریں؟ جیسے وہ حرام چیزوں کو اتنی آسانی اور آزادی سے لوگوں میں تقسیم کرے, کیا ہم اس لائق نہیں کہ اپنی زبان سے اس کو روک دے, بھائی یہ میرے لیے جائز نہیں, میں نہیں لے سکتا؟ کیا اللہ کو گاڈ, خدا یا ایشور کہہ سکتے ہیں؟ یہ نہیں لکھنا چاہیے. اللہ کے ہاں کی جگہ اللہ ہی لکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے کہا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, جو لوگ اللہ کے ناموں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. تو لفظ اللہ جو جیسے کہ میں نے بتایا, اس کے اندر اللہ کے تمام نام اور صفات شامل ہیں, جتنے بھی ہیں, جتنی بھی ان کی تعداد وہ اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ کے اندر وہ تمام چیزیں, جب آپ اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد آپ کا وہ اللہ وہ رب ہے جو سنتا ہے, جو دیکھتا ہے, جس کی قدرت ہے ہر چیز. لفظ اللہ جب کہا جاتا ہے تو اللہ کے سارے اسماء و صفات کو شامل ہوتا ہے. لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی لفظ خدا, گاڈ, ایشور, فلاں فلاں یہ لفظ استعمال کیا جائے, یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے لیے آپ اللہ کا لفظ استعمال کیجئے. جس آدمی کا نام اللہ کے ناموں میں زمانے کے آنے سے پہلے نام کے آگے عبد اللہ لیے بغیر پکارا جا سکتا ہے, تو وہ گناہ ہے, جائز نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. کسی کا نام عبد المنان ہے, اے منان کو بلاؤ, عبد المنان. عبد الجبار ہے, جبار چچا کہاں ہے, نہیں عبد الجبار. تو اللہ کے نام اور صفات کے ساتھ جن کا نام جڑا ہوا ہے تو اس میں عبد لگانا ضروری ہے, عبد لگانا ضروری ہے. سیدھے ان کے نام عبد الرحمن ہے تو رحمان کہاں ہے, نہیں عبد الرحمن. کیونکہ اللہ کے ناموں کی عزت, اس کا احترام ہر درجہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ہم اپنے باپ کے نام کو نہیں بگاڑ سکتے. کسی کے والد کا نام مان لیجیے زبیر ہے, تو اب زبیروا کہاں ہے, اس کو بلاؤ, وہ کہے گا ایسا نہیں. اس کے باپ کی عزت ہے, وہاں باپ ہو نہیں ہو وہ کیا کہے گا کہ میرے والد کا نام زبیر ہے.
یا میرے والد کا نام فلاں ہے، بگاڑ کے نہیں. جب باپ کی اتنی عزت ہے تو وہ تو ہمارا رب ہے. تو اس لیے جس کے بھی نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑے ہوں یا کسی صفت کے ساتھ، تو اس کو عبد لگا کے ہی بلائیں. عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الجبار، عبد القدیر، عبد السمیع، عبد البصیر، عبد المؤمن، عبد المہیمن، اس طرح سے بلائیں. جی.